الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوا تو کھولتے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی اور بھڑکتی آگ میں جھونکا جائے گا، اور بے شک یہ باتیں انتہائی یقینی ہیں، تو اپنے عظمت والے رب کی تسبیح کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیت مبارکہ 96 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور آج یہ ہماری سورہ الواقعہ کی بحمد اللہ تعالی و بعنایت اللہ تعالی و بنظر رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری یہ 96 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے کل جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اصحاب یمین کے بارے تھا کہ وہ خوش بخت لوگ، وہ خوش قسمت لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ برگزیدہ نیک صالحین مقربین جنہیں اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا ہے، ان کا مقام و درجہ کیا ہے وہ کل آپ نے تفصیلاً سماعت کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، اللہ کی توحید کو مانا اگر تو اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی مان لیا، لیکن اس کے بعد توحید الہی اور رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے تھے اس کا کوئی خیال نہ کیا، اور تمام اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی بجائے انہیں برباد اور تباہ کر دیا۔ تو یہ تمام ان قسم کے لوگ جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے مکذبین سے کہا ہے، کیونکہ یہاں لفظ دو آئے ہیں، ایک ہے مکذبین اور ایک ہے ضالین۔ ضالین کا معنی ہوتا ہے گمراہ لوگ۔ قرآن ہم روزانہ نماز میں اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں غضب یافتہ لوگوں سے اور گمراہ لوگوں سے بچا، ضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہو گیا، تو جن پر ناراض ہو گیا، اور ہمیں ان سے بھی بچا لے جن کو تو نے گمراہ کر دیا، ضالین اور غیر المغضوب علیہم۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے آپ کی رسالت کو جھٹلا دیا، جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا اور حق تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا۔ تو ظاہر ہے یہ ایسے مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، جو گمراہ بھی ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، حق کے راستے سے پھر گئے اور گمراہی کے راستے پہ آ گئے۔ تو جب گمراہی کے راستے پہ آئے تو مغضوب علیہم والے لوگ بن گئے کہ ان پر اللہ کا غضب ہو گیا، اور جن پر اللہ کا غضب ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الشمال ہیں، انہیں اصحاب الیسار بھی قرآن نے کہا ہے، اصحاب الیسار بائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، یہ لوگ گمراہی میں ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی کہ انسان تباہی اور بربادی اور خسارے میں چلا گیا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے کیا ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ۔ کل آپ نے سنا کہ اصحاب یمین کا کیا پروٹوکول ہے، کل ان کے آپ نے انعامات سنے۔ آج اس کے برعکس جنہوں نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا، ان جیسے اعمال کو چھوڑ دیا اور برے اعمال کو اپنا وتیرہ بنا لیا، اللہ نے فرمایا پھر ان کی جو مہمانی ہوگی وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔
اللہ اکبر، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا جب یہ لوگ لائے جائیں گے تو اگر میرے محبت کرنے والے میرے محبین، ان کی مہمانی شراب طہور سے ہوگی، ان کی مہمانی دودھ سے ہوگی، ان کی مہمانی میٹھے شہد سے ہوگی، ان کی مہمانی حور و غلماں کریں گے۔ لیکن یہ جو بدبخت لوگ ہیں، جھٹلانے والے ہیں میرے نبی کو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میری توحید کو، میرے نبی کے لائے ہوئے دین اسلام کو جو جھٹلانے والے ہیں اور برا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کی مہمانی بھی کی جائے گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ ان کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کی پیٹوں کی جو آگ ہے اس آگ کو اور زیادہ تپایا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وتصلیہ جحیم، اور فرمایا ایسی آگ جو بھڑکتی ہوئی ہوگی، اس کے اندر انہیں جھونک دیا جائے گا، دہتی آگ، جلتی آگ، اس کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھنا وہ آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ سے کہیں سخت ترین آگ۔ اللہ کے رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بہت عرب میں گرمی پڑی، ایک دن ایسی بلا کی گرمی تھی، جانور جو ہیں وہ تڑپنے لگے، پرندے مرنے لگے ہواؤں میں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنی بلا کی گرمی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا من فیح جہنم، فرمایا جہنم نے ایک سانس لیا، جہنم نے ایک سانس لیا ہے اور وہ آج دنیا میں آ گیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جہنم کا ایک سانس ہے؟ یہ ایک سانس میں اتنی گرمی اور بلا کی شدت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کی آگ دن میں 70 بار اپنے رب سے معافی مانگتی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ دنیا کی آگ، آج ہم دنیا کی آگ بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں برداشت ہوتی۔ کہیں جناب ایک بڑا الاؤ جل رہا ہو تو دور دور تک اس کی تپش ہوتی ہے، چاہے سردی کا موسم ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ گاڑی کے اندر آج کل کے موسم میں آپ ہیٹر لگا کے دیکھ لیں، 10 منٹ کے بعد برداشت نہیں ہوتا۔ تو آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور بڑی ہمت ہے بھائی اس بندے کے اندر جو جہنمیوں والے کام کر لیتا ہے، بڑی ہمت ہے اس کے اندر، بڑا اس کا جگرا اور برداشت ہے کہ دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہی، اور اس سے وہ معافی طلب کر رہی ہے 70 بار دن میں اللہ سے۔ اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان کلمہ گو، بڑا اس کا جگرا اور برداشت ہے بھائی، وہ اس کے باوجود جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹ بول لیتا ہے، اس کے باوجود وہ غیبت کر لیتا ہے، اس کے باوجود وہ ملاوٹ کر لیتا ہے، اس کے باوجود وہ سود کا کاروبار کر لیتا ہے، اس کے باوجود وہ رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی نگاہوں کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، دل و دماغ کو ناجائز جگہ پہ استعمال کرتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جیسے دنیا کے پھلوں جیسے جنت کے پھل نہیں ہے نا، اس جیسے 1000 گنا پھل ہیں۔ قرآن میں یہ اس کا درس پیچھے گزر چکا ہے کہ متشابہ، جب یہ جنتی لوگ کھائیں گے تو کہیں گے یہ بالکل اس کے ساتھ ملتا جلتا جو ہے یہ پھل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملتا جلتا پھل صرف شکل میں اور کیفیت میں ہے کہ یہ سیب جیسے ہے، وہاں کا سیب اس شکل کا ہے، لیکن فرمایا اس کا ذائقہ اور اس کا خوبصورت ہونا وہ دنیا کے سیب سے، ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا کے سیب سے اور کیلے سے 1000 گنا زیادہ عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے جنت میں انعام دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہیں، تو جو جہنم وہاں کی ہے آخرت کی، اس کی سزا بھی دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ آگے فرمایا گیا ان ھذا لہو حق الیقین، فرمایا یہ کوئی قصے کہانیاں اور داستانیں اور افسانے نہیں ہیں، یہ کوئی الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہارے سامنے ہمارا نبی بیان کرتا ہے، جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ فرمایا کیا ہے؟ بے شک یہ باتیں انتہائی یقین والی ہیں،
جب قرآن میں آ گئی تو اس کے بعد کوئی یقین میں کمی رہ گئی؟ جب اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا اور جبریل لے کے آ گئے اور سرکار کی زبان عطر سے ادا ہو گیا، آج ہمارے پاس مصحف شریف میں یہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں مت یہ سمجھنا کہ شاید یہ کسی مولوی نے بیان کیا ہے، کسی مفتی نے، شیخ الحدیث نے، محدث اور مفسر نے بیان کیا، نہیں، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ یقین والی باتیں ہیں، یقین والی باتیں ہیں، یقین والی باتیں ہیں۔ کیوں؟ رب نے بیان کی۔ ان کو معاذ یہ نہ کہنا جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جناب مولانا صاحب نے فلاں نے تو آج میں ڈرا کے مار دیا۔ مولانا کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا یا کسی کو کچھ دینے والا یا انعام دینے والا؟ یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ رب کی ہیں، یہ رب نے بیان کیا ہے، قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ یہ آج کل ایک عجیب جاہلانہ رواج چل پڑا ہے، جناب کوئی نہیں، اللہ بڑا رؤوف و رحیم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، بڑا رؤوف و رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے، لیکن یہ قرآن کی آیتیں کس کی نازل ہوئی؟ بس ٹھیک ہے جی سارے بخشے جان گے، کرو جو کرے، جو ذرا دل کرو، کوئی نہیں، نماز نہ پڑھو، خیر، استغفر اللہ۔ مجھے یہی ہے کہ ہمارے درس قرآن میں وہ آتے ہیں وہ نوجوان، الحمدللہ قرآن کی برکت ہے، قرآن سن کے الحمدللہ وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ناجائز بات نہیں وہ برداشت کرتے۔ کہتے جی میں یہاں لاہور میں ایک جگہ انہوں نے مناسب نہیں ہے، میں اس جگہ کا نام نہیں لیتا، کہتے جی میں وہاں پہ گیا تو وہاں وہ پیر صاحب بیٹھے ہیں جناب اللہ، اذان ہو گئی ہے، کوئی نماز کے لیے نہیں گیا، نہ پیر نہ مرید، جب پیر ہی نماز نہیں پڑھتا تو مرید نے کیا پڑھنی ہے؟ ایک اذان گزر گئی، نماز کا وقت ہو گیا، دوسری ہو گئی، تو کہتے ہیں جی میں اٹھ کے چلا گیا، دوبارہ پھر میں آیا، مجھے کوئی لے کے گیا تھا، تو میں نے کہا جی یہ نماز کسی نے نہیں پڑھی، استغفر اللہ استغفر اللہ، جو اس نے جملہ بولا اس نے کہا جی یہ نماز پڑھنا پڑھانا تو مولویوں کا کام ہے، پیروں کا کی کام ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔ تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پیر صاحب مجھے دھوکہ ہوا ہے کہ میں آپ کے پاس آ گیا، مجھے یہ فلاں دوست لے کے آیا ہے، یہ نماز پڑھنا واقعی مولوی کا کام ہے، ایمان والے کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے، مومن کا کام ہے، آپ جیسے فراڈیے کا کام نہیں ہے۔ کہتے دو تین مینوں پہ تے گئی ہیں، مرید سے نا جاہل، لیکن اس نے حق کی بات کہہ دی، حق کی بات کہہ دی، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا شکر ہے۔ میں نے کہا جی تمہیں یہ کیسے ہمت ہوئی؟ کہتے ہیں جی مجھے ہمت اس لیے ہوئی کہ میں آپ کا درس قرآن سنتا تھا، مجھے پتا تھا کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اس طرح کے فراڈیوں سے بچو، اس طرح کے جاہل پیروں سے بچو جو آپ کے ایمان کو کینچی ڈالتے ہیں۔ یہ خود بھی جاہل ہیں، مرید کو بھی جاہل رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر مرید قرآن اور حدیث پڑھ گیا تو پھر یہ تو مجھے بھی کہے گا جی اذان آ گئی چلو نماز پڑھیے۔ یہ دبا ہے یہ لوگ، جی ایسی ایک وہ کہتا جی پھر وہاں اس نے یہ بھی پڑھی ہے، اس نے کہا جی اسی تو مدینے نمازاں پڑھنے ہیں، استغفر اللہ۔ جب مدینے والے نے مدینے میں رہ کے نماز ایک نہیں چھوڑی، اور کیا فرمایا تھا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث نہ ملے میں ذمہ دار ہوں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ، مسلمان اور مومن میں فرق نماز کا ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ آج جاہلانہ بنا دیا جناب، 70 انگوٹھیاں پا کے، جانورار وال ایسے کھلار کے، 3 دن مہینے نہانا نہیں، اے پیری فقیری مذاق ہے۔ پیر وہی ہوتا ہے جو سنت مصطفیٰ کا ضامن ہو، قرآن اور حدیث کا دائی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی وہ بات سناتا ہو، اس کے علاوہ جو بھی ہو اس سے الگ ہو جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف جو آپ کو نہ بلائے اور نہ آنے دے اس سے آپ بچ جائیں، دور بھاگ جائیں۔ ڈرامے بازی کرتے، ہم تو اس پیر اعظم کو جانتے ہیں، اس رسول اعظم کو جانتے ہیں جس نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی وہ تربیت کی کہ دنیا آج
قاصر ہے کہ دوسرا ابو بکر آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا آج قاصر ہے کہ دوسرا فاروق اعظم آ جائے۔ آج یہودیت اور عیسائیت، فاروق اعظم کو انہوں نے کیسے پہچانا تھا؟ دیکھو آج کس شان سے مسلمانوں کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب جا رہے تھے نا جناب، جب فتح ہوا بیت المقدس، ایسے نہیں ان کے نام آج زندہ، آج مسجد اور ممبر اور محراب میں ان کے نام ایسے نہیں لکھے ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ دونوں آ رہے ہیں، غلام اور آقا۔ آپ نے فرمایا بھائی سفر ہم اس طرح کریں گے، سواری ایک ہے، ہم بندے دو ہیں، ایک بندہ پیدل چلے گا، دوسرا سواری پہ سوار ہوگا، آدھا تم چلو گے آدھا میں چلوں گا۔ اس نے کہا نہیں حضور یہ کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، آپ پہلے سوار ہو گا جی، پہلے آپ تو سوار تو ہوں نا۔ آپ سوار ہو گئے، جب آپ کا وہ آدھا سفر کٹ گیا آپ نیچے اترے، آپ نے فرمایا غلام سے تو سوار ہو اونٹ پر، میں اونٹ کی نکیل پکڑتا ہوں۔ اس نے بڑے ہاتھ جوڑے، کہا حضور نہیں، میں غلام آپ کا خادم نوکر۔ فرمایا نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بھی بڑا مقام دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تو سواری پہ سوار ہو اونٹ پر، میں آگے نکیل پکڑ کے چلتا ہوں۔ چل رہے ہیں تو جب گئے نا تو وہاں ان کے یہودی علماء موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ کون بندہ فتح کرے گا بیت المقدس کو۔ انہوں نے کہا جی ایک بندہ کوئی آ رہا ہے، کوئی مسلمان آ رہا ہے، ان کا کوئی بڑا لیڈر آ رہا ہے، یہ وہ امیر المومنین آ رہا ہے۔ تو اچھا، اس کے تورات میں لکھا ہوا تھا، تورات میں پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا اور کہ بیت المقدس کو وہ مسلمانوں کا خلیفہ فتح کرے گا کہ خود پیدل آ رہا ہوگا اور اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ یہ بیت المقدس میں یہ اپنا تورات شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی یہ پہلے فلاں آیا جی فلاں ہوں گا، نہیں نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ جب کوئی ایسا سوار آئے کہ سوار جو ہے وہ غلام ہو اور نکیل پکڑنے والا امیر المومنین ہو تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ لوگ آئے کہ جناب ہم نے پتہ کر لیا ہے جو امیر المومنین ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیدل ہے اور اس پہ اونٹ پر جو سوار ہے وہ غلام ہے۔ اس نے کہا لڑائی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، چپ کر کے چابیاں بیت المقدس کی اس کے حوالے کر دو۔ کیا مطلب کیا ہوا؟ کہتے تورات میں لکھا ہے وہ بیت المقدس کو فتح کر لے گا، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے عدل و نصفت، یہ انصاف۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کے اس اعمال اور ان کے لائے ہوئے دین پر چل رہا ہے، تو اس کے لیے وہ مقام اور درجہ ہے جو میں نے کل بیان کیا، جو قرآن نے بیان کیا۔ میں نے کیا، میں تو اس کا ترجمان ہوں، بیان تو اللہ نے کیا ہے۔ اور جو اس کے برعکس کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ انجام ہے جو رب نے بیان کیا، چاہے وہ جس جگہ کا بیٹھا ہو، جہاں پہ بیٹھا ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ دور ہے ملاوٹ کا دور ہے، لوگوں نے بڑے بڑے اوپر پردے پہن کے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اشرف علی تھانوی مکتبہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، انہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ حکیم الامت صاحب قبلہ تھانوی صاحب، داڑھی والوں نے چوریاں شروع کر دی، داڑھی والوں نے چوریاں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں بے وقوف غلط بات کہہ رہے ہو، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ آج یہ وہ زمانہ ہے، آج وہ وقت گزر رہا ہے، اس لیے پہچانو، حق اور باطل کو سمجھو۔ اور قرآن، یہ حق اور باطل کیسے سمجھو گے؟ قرآن تمہیں بتائے گا حق کیا ہے، قرآن بتائے گا باطل کیا ہے۔ تبیانا لکل شیء، قرآن کا اس کا درس میں دے چکا ہوں، پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ ان ھذا القرآن تبیانا لکل شیء، قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ آخر میں ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، سورہ واقعہ کا اختتام بڑے خوبصورت کلام پہ ہے۔ آخری آیت بڑی باکمال ہے، فرمایا صبح و شام اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کو ہے میرے مالک تیرا کرم ہوا، تیری ذات کی خاص نگاہ کرم ہوئی، آقا کی نگاہ شفقت رہی، میرے اساتذہ اور میرے خاص کر میرے بزرگوں کی، خاص میرے شیخ کریم کی نگاہ کرم رہی، تو ہم الحمدللہ سورہ واقعہ کا سفر مکمل کرنے کے قابل ہوئے۔ کل انشاءاللہ سورۃ الحدید کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔
اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی معاف فرمانا، جو میری طاقت تھی تیری عطا کردہ طاقت سے، اس کے مطابق میں نے اس کو اچھے انداز میں تیرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی، پھر بھی کمی کوتاہی رہ گئی، انسان ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے اسے معاف فرمانا۔ اور اس سورہ جس کا ترجمہ اور تفسیر خواتین و حضرات نے سنایا، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا، اور اگلی سورہ حدید کا ترجمہ اور تفسیر صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔